السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ کل ہم لوگ یہاں تک سبق پڑھے تھے کہ کس طریقے سے حرف کو پڑھا جائے گا اور کس طریقے سے لکھا جائے گا، یہ سب چیز میں یہاں تک سمجھا دیا تھا۔ تختی نمبر 26 میں علامات وقف، وقف کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، کس جگہ پر ٹھہرنا اور کس جگہ پر نہیں ٹھہرنا، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کس جگہ پر ٹھہرنا اور کس جگہ پر نہیں ٹھہرنا، تو یہ آپ کو ذہن میں رہے گا، تو آپ وہاں پر وقف کریں اور جس جگہ پر نہ بتایا گیا اس پر وقف نہ کریں، نہ ٹھہریں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ جیسے علامات تشریح، علامات تشریح، یہ علامات ہے، یہ دیکھیے آیت ہے، یہ طا ہے، یہ ہا ہے، یہ زا، صاد، صلے، صل، قاف، قف 5، میم، سین یا سکتہ، وقف، لا، کاف، ما۔ دیکھیے آیات کا مطلب اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ کیا لکھا ہے؟ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ہا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جب بھی ہا دیکھیں تو وہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہ بھی ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ زا یہاں نہ ٹھہرنا بہتر، ویسے اجازت ہے۔ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے، لیکن ٹھہر بھی سکتے ہیں، ٹھہرنے کی اجازت بھی ہے۔ صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جب بھی صاد آپ دیکھیں تو اس کے ملاتے ہوئے آگے بڑھ جائے پڑھتے ہوئے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کوئی ٹھہر جیسے صاد آ رہا ہے وہاں پر اس کی سانس پھول چکی ہے تو وہاں پر ٹھہر جائے، اس کے بعد پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر آگے پڑھے۔ جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں پر ہے ہی نہیں قرآن مجید، جب میں پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹھہر کر آگے۔ جیسے مان لیجئے کہ یہاں پر صاد ہے، ٹھیک، یہاں پر مان لیجئے آپ فا کے ہا کے بیچ میں صاد ہے، تو دیکھیے کس طریقے سے یہاں پر ٹھہریں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، والروح کہہ کے رکیں گے، پھر پیچھے سے لوٹنا ہوگا۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس طریقے سے پیچھے سے لوٹائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صل یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صل یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، قف یہاں ٹھہر جاؤ۔ آیت 5 کا مطلب آیت کوفی ہے، مثل آیت کے حکم کے ہے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم کا مطلب یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، وقف لازم کی علامت ہے۔ سین یا سکتہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہاں کہہ رہا ہے مطلب جب سب سکتہ آئے تو وہاں پر ٹھہریے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر سکتہ ہے تو اس کو کیسے ہم کو کریں گے، جیسے دیکھیے لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر کلا بل وان، اس طریقے سے، یعنی عوجا قیما لینذر، سانس بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے، ٹھہر بھی رہا ہے، اس طریقے سے عوجا قیما لینذر کلا بل وانا، اس طریقے سے۔ وقیل من راق ٹھہرنا بھی ہے اور سانس بھی نہ ٹوٹے، سکتہ جہاں پہ آئے، یہ ہر وقت یاد رکھیے گا۔ سکتہ اور وقفہ کی بھی بتا دیتا ہوں۔ وقفہ دیکھیے یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے، اسی کے طریقے سے، یعنی سکتہ سے زیادہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی اس کو بھی نہ ٹوٹے۔ لا
یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنا یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبادت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جو آیت کے اوپر لا ہو تو وہاں پر ٹھہر جائیں تو نہیں مطلب بگڑے گا، یعنی معنی میں چینجنگ نہیں ہوگی، لیکن جہاں پر لا آئے وہاں پہ آپ آیت نہ ہو تو وہاں پہ آپ کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، دیکھیے یہاں پر لا آ رہا ہے، میں نے نہیں ٹھہرا، دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس طریقے سے کاف مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، اس کا مطلب وہی ہے، کاف میں بھی نہ ٹھہرنے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو۔ جہاں کوئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکین کر کے سانس توڑے۔ یہ کہا رہا ہے جس طریقے سے آیت میں کر کے ساکین کر کے توڑا اور پھر پچھلے والے حرف سے لوٹائے۔ میں بتا بھی چکا ہوں کہ کس طریقے سے ساکین دے کر سانس توڑے اور آپ پیچھے سے کیسے لوٹائے، یہ میں بتا چکا ہوں۔ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کیونکہ یہی سمجھنے میں ٹائم لگا ہوگا آپ لوگوں کو، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اس لیے کہ اب 2-4 دن کے بعد سے قرآن مجید شروع ہوگا، تو اس کو اچھی طریقے سے یاد رہے گا، اور یہ سارے قاعدے تو آپ کو آسانی ہوگی قرآن مجید پڑھنے میں، نہیں تو پھر کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، اور وہی پھر مجہول جاہل اور بغیر قاعدہ کے پڑھیں گے۔ اب میں جتنا بتایا ہوں اگر اتنا کیجئے گا تو انشاءاللہ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ کل سے تختی نمبر 27 شروع کریں گے، اجراء قاعدہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔